مجھے مسلسل کرنا ہے اور بلال کاظمی صاحب، نایاب بدیابی صاحب، ڈاکٹر افام اترولوی صاحب کو آپ کے حوالے کرنا ہے۔ 2 بج چکے ہیں، گھڑی گھڑی آپ کی نظریں گھڑی پر نہ جائیں، اس لیے میں بالکل کم وقت لیتے ہوئے اگر اجازت ہو تو کچھ شعر میں آپ کو سنا دوں، ورنہ پھر بیٹھ جاؤں میں آواز دے کے۔ اگر اجازت ہو، کسی کے شعر نہیں، میں اپنے ہی شعر سنا دیتا ہوں۔ ایک سلوات پڑھ دیجیے عظمت اہل بیت پر بآواز سنیے، بہت آرام سے سن لیجیے، بہت اطمینان، اس لیے کہ روح افزا کلام سنایا ہے محترم اسد نصیر آبادی صاحب نے، اور بڑے سکون سے آپ سن رہے تھے۔ اس سکون کی تو داد دینی پڑے گی۔ لیجیے، میں بڑے سکون سے مصرے پڑھتا ہوں، لیکن انگڑائی بہت ہے۔ مصرے سنیے ششماہ مجاہد کی بارگاہ میں، یہ سوچ کے سنیے گا کہ ناظم بحیثیت شاعر پڑھ رہا ہے۔ مصرے پڑھتا ہوں کہ بولا دل رباب یہ فوج یزید سے، بولا دل رباب۔ اگر چوتھا مصرع پسند آ جائے تو چوتھے کے سبدے میں آگے آ جائیے گا۔ بولا دل رباب یہ فوج یزید سے، کہہ دو یزید نحس سے آبائے کربلا۔ بولا دل رباب، یہ میں اپنے شعر سنا رہا ہوں، مسلسل کرنا چاہتا ہوں۔ بولا دل رباب یہ فوج یزید سے، کہہ دو یزید نحس سے آبائے کربلا۔ لشکر میں اب تو اکبر و عباس بھی رکھی، اصغر سے جیت جائے تو لے جائے کربلا۔ تھوڑا سا اور ماحول بنائیے تاکہ جو میری ذمہ داری ہے اس ذمہ داری سے میں بری ذمہ ہو جاؤں، اور بالکل وہی بزم مرصع اور مجلہ فہرست ہے میرے پاس، اور 3 شاعر بچے ہیں، نایاب بدیابی صاحب، ڈاکٹر افام اترولوی صاحب، مولانا بلال کاظمی صاحب۔ ذرا قریب آ جائیے، میں کچھ شعر اور آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیتا ہوں، تھوڑا قریب آئیے۔ میں بہت مرتبہ کہہ چکا ہوں، اتنے شعر میں نے نہیں سنائے جتنی مرتبہ آپ کی بارگاہ میں گزارش کی ہے کہ آپ آگے آ جائیے، اس لیے کہ یونیورسٹی کے جو اسکالر طالب علم ہوتے ہیں انہیں کہنا نہیں پڑتا کہ آگے کی سیٹ پہ آگے بیٹھیے، وہ خود بخود لیکچرر کا لیکچر سننے کے لیے آگے ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ اور ہم تو اس یونیورسٹی کے طالب علم ہیں جو جناب زینب نے یزید کے دربار میں قائم کی، جسے فرش ازا کہتے ہیں، اور اس یونیورسٹی کے پرنسپل کو توحید کی لغت میں ابو طالب لکھا جاتا ہے۔ تو کم از کم سارے یہ درے نایاب بیٹھے ہوئے ہیں، شہ سوار اسب علم بیٹھے ہوئے ہیں، علم کے میدان میں گھوڑے دوڑانے والے بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہ ہو، میں مصرے سنا دیتا ہوں، بس مصرے سن لیجیے۔ جناب علی اصغر کی بارگاہ میں پڑھا، میں نے جناب حر کی بارگاہ میں بہت سارے مضامین مرتب کیے، میں پیش کرتا ہوں جناب حر کے لیے، سنیے گا بڑا لطف آئے گا۔ مصرے سنیے کہ ڈرے حسین سے آ کر نجات لے جائے، سنیے مصرے، ڈرے حسین سے آ کر نجات لے جائے، علی کے لال سے کل کائنات لے جائے۔ کناری والوں، اپنے مصرے پڑھ رہا ہوں، ابھی تک میں نے پڑھے نہیں ہیں، میں علماء سے، خطبہ سے، ذاکرین سے، شورا سے، خبات سے داد چاہتا ہوں۔ مصرے سنیے کہ ڈرے حسین سے آ کر نجات لے جائے، علی کے لال سے کل کائنات لے جائے۔ جناب حر نے بتایا ہے روز عاشورہ، جو مر رہا ہو یہاں سے حیات لے جائے۔ اقراری والوں، بس ایک شعر سن لیجئے اور اس کے بعد شاید آپ کے حوالے۔ ڈرے حسین سے آ کر نجات لے جائے، بزرگوں سے دعا چاہتا ہوں، دعا کی شکل میں چائے پیتے رہیے، دعا دے دیجیے گا کہ ڈرے حسین سے آ کر نجات لے جائے، علی کے لال سے۔ بیٹا سامنے دیکھو، سامنے دیکھو، سامنے دیکھو، لال کی شرٹ، بیٹا بچے سامنے دیکھو، اس لیے کہ ہماری قوم میں بیٹا کوئی جاہل نہیں ہوتا، اس لیے کہ جاہل اسے نہیں کہتے جسے لکھنے پڑھنے کی تمیز نہ ہو، جاہل وہ ہے جو اپنی امام کی معرفت نہ رکھتا ہو۔ یہ مکتب فکر جعفریہ کا قانون ہے۔ تو اگر شعر سمجھ میں نہ آئے تب بھی بابا کیا کرو، جب تم بابا کرتے ہو تو یزیدیت کے رخ پہ تماچا پڑتا ہے۔ کم از کم اب تو بول دو، میں ایک شعر بات سمجھ میں نہ آئے پھر بھی اور کچھ نہیں، بس زیادہ نہیں، اس لیے کہ بالکل اپنے گھر میں نظامت کر رہا ہوں، بڑا لطف آ رہا ہے۔ ایک شعر سن لیجیے، سنانا ہے باب الحوائج کی بارگاہ میں۔ اجازت بھائی، بلال بھائی، حاضر کرتا ہوں کہ ڈرے حسین سے، دیکھیے آنے والے آ رہے ہیں، ڈرے حسین سے آ کر نجات لے جائے، بادب ہوشیار، تو ڈرے حسین سے آ کر نجات لے جائے، علی کے لال سے کل کائنات لے جائے۔ جناب حر نے بتایا ہے روز عاشورہ، جو مر رہا ہو یہاں سے حیات لے جائے۔ ارے یہ بات سچ ہے کہ غازی کے کٹ گئے بازو کسی میں دم نہیں آ کر فرات لے جائے۔ جیتے رہے آپ، سلامت رہے، آپ کی آوازیں سلامت رہے، کم از کم یہ بولتے ہوئے شاعر آپ کے سجود پہ قربان کو نہ ہو، ان کا نطق اگر آپ کے سجود پر قربان ہو گیا تو قیامت آ جائے گی۔ اس لیے کہ پلس مائنس اگر ہو جاتا ہے تو کرنٹ نکلتا ہے، چنگانی لگتی ہے، پھر اپنا ہی آشیانہ جل جاتا ہے۔
میں یہ نہیں چاہتا. تو آئیے, بہت اچھا ماحول ہے, جو سننے والے ہوتے ہیں وہ آخر تک بیٹھے رہتے ہیں. میں دنیا کے سارے لوگ ہی نقاد ہو گئے, دنیا کے سارے لوگ ہی نقاد ہو گئے, ہم بادب تھے اس لیے برباد ہو گئے. دنیا کے سارے لوگ ہی نقاد ہو گئے, ہم بادب تھے اس لیے. اردو آپ نے پڑھائی ہے, مجھے اردو زبان میں نے آپ سے سیکھی ہے. بہرحال سنیے گا, دنیا کے سارے لوگ ہی نقاد ہو گئے, دنیا کے سارے لوگ ہی نقاد ہو گئے. اچھا, 2-3 ایسے لوگ تھے جنہیں واقعی بار بار حتی الامکان پڑھاتے تھے تو وہ ہوتی عدد مکان ہی پڑھتے, لیکن اگر زبان میں اثر ہو تو ہوتی عدد مکان حتی الامکان میں تبدیل ہوتا ہے. استاد محترم تشریف فرمائے. میں مصرے پڑھتا ہوں, آپ کو یاد آ گئی ہوگی, ٹھیک ہے, میں مصرے پڑھتا ہوں, سنیے گا کہ دنیا کے سارے لوگ ہی نقاد ہو گئے, ہم بادب تھے اس لیے برباد ہو گئے, ہم بادب تھے اس لیے برباد ہو گئے, ہم بادب تھے اس لیے برباد ہو گئے. یہ شعرا تشریف فرما ہے نا, ابھی رضی صاحب کہہ رہے تھے کہ بڑا کوفت ہوتا ہے, بڑی یہ جو آگ سینے میں لگی ہے اس کا دھواں نکل رہا تھا. یہ جو کہہ رہے تھے رضی بھائی کہ دیکھ کے بڑی کوفت ہوتی ہے کہ ہماری قوم کے بچے, نوجوان یعنی یوتھ ہمارا, وہ ادب سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے. میں صرف 4 مصرے پڑھ دیتا ہوں کہ بادب ہیں قید میں اور بے ادب آزاد ہیں. میری فہرست میں معتبر شعراء ہیں تو میں معتبر مصرے کا انتخاب بھی کروں گا. یہ محترم قرطاس کربلائی صاحب کے مصرے ہیں, سماعت کیجیے, میں پیش کر رہا ہوں کہ بادب ہیں قید میں اور بے ادب آزاد ہیں, شوخیوں کی بیڑیاں ہیں مسخرے سیاد ہیں. بادب ہیں قید میں اور بے ادب آزاد ہیں, شوخیوں کی بیڑیاں ہیں مسخرے سیاد ہیں. آ کے خود ہی دیکھ لو اجڑے چمن کی کیفیت, جاہلوں کی بھیڑ ہے اور اہل فن برباد ہیں. خود ہی دیکھ لو اجڑے چمن کی کیفیت, جاہلوں کی بھیڑ ہے اور اہل فن برباد ہیں. معاف کیجیے گا, یہ آپ کے لیے مصرع نہیں تھا, یہ آپ کے لیے مفہوم نہیں تھا, اس لیے کہ مجھے لوٹ کے واپس کر جلال پور جانا ہے, ایک مجلس خطاب بھی کرنی ہے. یہ مصرع کسی اور کے لیے تھا, اور نظریں جہاں جہاں تک دیکھ رہی ہیں تصوراتی نظر سے میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ واقعی قوم کا المیہ کیا ہے. آپ دعا کیجیے اس ذکر کے صدقے میں ہماری قوم ادب کے قریب ہو جائے, ادب کے بہت قریب ہو جائے. اس لیے خاندان ابو طالب پہ ایک آواز بلند صلوات کا نذرانہ پیش کیجیے. آئیے, میں گزارش کر رہا ہوں, بار بار کسی روشن نام کی طرف اشارہ ہو رہا ہے, تو میں صرف 3 شاعر ہیں بس. روشن صاحب ہیں, معاف کیجیے گا 4, روشن صاحب ہیں, نایاب صاحب ہیں. میں روشن صاحب کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور آپ انہیں محسوس ملاحظہ فرمائیے. میں گزارش کر رہا ہوں محترم روشن کرارمی صاحب کی بارگاہ میں, روشن شخصیت ہے تو ایک روشن صلوات سے استقبال فرمائیے. چونکہ یہ میرا پڑھنے کا وقت اب نہیں تھا, لیکن بھائی ناظرین محفل نے حکم دیا بنا فرمائے. خون کی دکھلائی جو تاثیر ابو طالب نے, خون کی دکھلائی جو تاثیر ابو طالب نے, کر دیا مٹی کو اکسیر. خون کی دکھلائی جو تاثیر ابو طالب نے, کر دیا مٹی کو اکسیر ابو طالب نے. اور دیکھے اپنا میں شبیر ابو طالب نے, بخشی کونین کو تنویر. ابو طالب نے, بہت جلدی سے پڑھیں گے کہ بخشی کونین کو تنویر ابو طالب نے. حضور عشیرہ کی قسم پاؤں میں فتنہ کر کے, حضور عشیرہ کی قسم پاؤں میں فتنہ کر کے, ڈال دیا آہنی زنجیر ابو طالب نے, ڈال دیا آہنی زنجیر ابو طالب نے. اور آج بھی خانہ کعبہ اس صدا دیتا ہے, آج بھی خانہ کعبہ اس صدا دیتا ہے, مجھ کو دی عزت و توقیر ابو طالب نے, مجھ کو دی عزت و توقیر ابو طالب نے. اور صلح کی مذہب حقہ کی حفاظت کے لیے, صلح کی مذہب حقہ کی حفاظت کے لیے, اور کبھی کھینچ لی شمشیر ابو طالب نے, اور کبھی کھینچ لی شمشیر ابو طالب نے. اور ان کی آغوش ہی میں, ان کی آغوش ہی اس بات کا دیتی ہے ثبوت, ان کی آغوش ہی اس بات کا دیتی ہے ثبوت کی ہے اسلام کی تعمیر ابو طالب نے, کی ہے اسلام کی تعمیر ابو طالب نے. اور خواب قربانی تو دیکھا تھا خلیل حق نے, خواب قربانی تو دیکھا تھا خلیل حق نے, اور عطا کی اسے تعبیر ابو طالب نے.
اور عطا کی اس سے تعبیر ابو طالب نے اور تسکین کے مشرہ دیکھیں کہ دست غازی کی قسم انہیں علی اصغر سے دست غازی کی قسم انہیں علی اصغر سے دین کی لکھی ہے تقدیر ابو طالب دست غازی کی قسم انہیں دین کی لکھی ہے تقدیر ابو طالب نے دین کی لکھی ہے تقدیر ابو طالب نے معجزہ مرسل اعظم کا ہے قرآن مجید معجزہ مرسل اعظم کا ہے قرآن مجید ہاں مگر بخشی ہے تفسیر ابو طالب نے مگر بخشی ہے تفسیر ابو طالب نے اور جا بلب دین الہی جو نظر آنے لگا جا بلب دین الہی جو نظر آنے لگا ان بخشا اسے بے شیر ابو طالب نے ان بخشا اسے بے شیر ابو طالب نے اور خاک میں مل گیا اولاد امیہ کا وجود خاک میں مل گیا اولاد امیہ کا وجود کہ وہ دربار میں تقریر ابو طالب نے خاک میں مل گیا اولاد امیہ کا وجود خاک میں مل گیا اولاد امیہ کا وجود کہ وہ دربار میں تقریر ابو طالب نے اور قلب باطل میں گڑا یوں کی نب تک نکلا قلب باطل میں گڑا یوں کی نب تک نکلا مارا انکار کا وہ تیر بہت اچھا ہے قلب باطل میں گڑا باطل میں گڑا یوں کی نب تک نکلا مارا انکار کا وہ تیر ابو طالب نے مارا انکار کا وہ تیر ابو طالب نے اور شکل عباس دلاور میں شکل عباس دلاور میں وفاداری کی شکل عباس دلاور میں وفاداری کی اپنی دکھلائی ہے تصویر ابو طالب شکل عباس دلاور میں شکل عباس دلاور میں وفاداری کی اپنی دکھلائی ہے تصویر ابو طالب نے لب قدرت سے صدا آتی ہے پیغام روشن لب قدرت سے صدا آتی ہے پیغام روشن ہے بچائی میری جاگیر ابو طالب نے لب قدرت سے صدا آتی ہے پیغام روشن ہے بچائی میری جاگیر ابو طالب نے